بسم الله الرحمن الرحيم. واشكله قبل مضمر لينا بما جانس من تحرك قد علما. وہ کچھ حصہ تھا. ہاں وآخر المؤكد افتح كبرضا. بحث گزشتے میں یہ کہا کہ ہمارے پاس دو حرف تاکید ہے، دو نون ہے، نون خفیفہ، نون ثقیلہ. ان دونوں کے ذریعے فعل امر کی تاکید کرتے ہیں اور فعل مضارع کی بھی تاکید کرتے ہیں. منتہا فعل امر کی تاکید بغیر کسی شرط کے، مضارع کی تاکید شرط کے ساتھ. ٹھیک، یہ بحث. اچھا، کن شرائط کے ساتھ نون کے ذریعے مضارع کی تاکید کرتے ہیں وہ شرائط بھی بیان ہو چکے. ہاں، وہ شرائط بیان ہو چکی، ختم. اب کہتا ہے کہ جب فعل کے آخر میں نون لگا دیں گے تو نون کس طرح آخر میں لائیں گے ہم. کہتا ہے کہ اگر فعل مفرد ہے، مفردات خمسہ میں نون تاکید آخر میں لایا، خفیفہ ہو یا ثقیلہ فرق نہیں ہے. مفردات خمسہ میں کیا کرتے ہیں؟ نون سے پہلے فتحہ دیتے ہیں. نون سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ فتحہ. یعنی فعل مبنی بر فتحہ ہوتا مفردات خمسہ میں. یہ کہتا وآخر المؤکد افتح. مؤکد یعنی فعل کے آخر کو آپ فتحہ دے دو. آخر مفعول مقدم ہے افتح کے لیے. مؤکد مضاف الیہ، مؤکد کے آخر کو فتحہ دے دو. کبرزا، دیکھیں کبرزا، کبرزن ہے، کبرزن. نون خفیفہ ہے آخر میں، اس سے پہلے زا کو ہم نے فتحہ دیا تھا تو نون کو الف میں بدل دیا، کبرزا بن گیا. ٹھیک. اچھا، یہ تو مفردات خمسہ میں یہ تھا کہ نون سے پہلے فعل کے آخر میں فتحہ آئے گا، فعل مبنی پر فتحہ ہوگا. اما تثنیہ جمع میں کیا کرنا ہوگا؟ تثنیہ جمع میں، تثنیہ کے صیغے میں، جمع مذکر کے صیغے میں، مخاطبہ مؤنث کے صیغے میں کتنے صیغے بنتے ہیں؟ یہ 7 صیغے بنتے ہیں. تثنیہ، جمع مذکر، مخاطبہ مؤنث ملا کر کتنے صیغے بنتے ہیں؟ 7. ان میں کیا کرنا ہوگا؟ نون، جب نون تاکید آخر میں لائیں گے تو کیا کرنا ہوگا؟ کہتا کہ یہاں پر آخری جو حرکت ہے، جب فعل نے تثنیہ میں فعل نے رفع دیا ہے الف کو، فعل نے کس کو رفع دیا ہے؟ الف کو رفع دیا ہے. جمع میں فعل نے رفع دیا کس کو؟ واو کو. مخاطبہ مؤنث میں فعل نے رفع دیا کس کو؟ یا کو. یعنی الف، واو، یا یہ ضمیر ہیں، ان کو رفع دیا فعل نے. ان کیا ہے صیغوں میں جب نون تاکید لائیں گے تو وہاں پر کیا کرنا ہوگا؟ وہاں پر یہ ہے کہ جہاں پر الف ہے وہاں پر فتحہ ہوگا، جہاں پر واو ہے اس سے پہلے ضمہ ہے، ضمہ باقی رکھیں گے. جہاں پر کسرہ ہے تو یا سے پہلے کسرہ باقی رکھیں گے، اور باقی رکھنے کے بعد واو اور یا کو حذف کر دیتے ہیں، الف کو باقی رکھتے ہیں. نون تاکید ثقیلہ جب لاتے ہیں
یہ طریقہ ہے. ہاں دیکھیں وَاشْكُلْهُ اس آخر کو حرکت دے دو. وشکل یعنی حرکت دو آخر کو ضمیر سے پہلے. وہ ضمیر جو لین ہے ضمیر لین سے پہلے. ضمیر لین سے مراد وہی واو الف یا ہے. اس سے پہلے آخر کو آپ حرکت دو. کون سی حرکت؟ بما جانسا حرکت دینا ہوگا من تحرک من اچھا تحرک ایسی حرکت جو اس ضمیر کے ساتھ ہم جنس ہو ایسی حرکت دینا. اچھا وہ ہم جنس حرکت کون سی حرکت ہے؟ قبول میں وہ پتہ ہے اس کے بارے میں علم ہے. کیا ہے وہ؟ الف کا ہم جنس حرکت اچھا فتح. واو کا ہم جنس حرکت ضم. یا کا ہم جنس حرکت کسر. یہی دینا ہے ضمیر سے پہلے آخر کو. پھر کیا کریں گے؟ والمضمر حذفنه اور ضمیر کو اچھا حذف کر دو. آخر کو ہم جنس حرکت دینے کے بعد ضمیر کو حذف کر دینا. الا الالف مگر الف حذف نہیں ہو جائے گی. ہاں الف باقی رہے گا. ٹھیک. وَإِنْ يَكُنْ فِي آخر اچھا یہاں تک ایک مطلب تھا ختم ہو گیا. یہ مطلب واضح ہو گیا. ہاں اب کہتا ہے کہ وَإِنْ يَكُنْ فِي آخر الفعل الف فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كسعين سعيا. اچھا آپ دیکھیں اگر فعل کے آخر میں الف ہے فعل کے آخر میں الف ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں. یا یہ فعل کے آخر میں جو الف تھا اس نے رفع دیا ہے واو اور یا کو, یہ ایک صورت ہے. یا اس فعل نے رفع دیا ہے کس کو؟ واو اور یا کے علاوہ کسی اور فاعل کو. واو اور یا کے علاوہ فاعل کیا ہو سکتا ہے؟ الف ہو سکتا ہے, ضمیر مستتر ہو سکتی ہے اس کو رفع دیا, یا اس میں ظاہر ہو سکتا ہے اس کو رفع دیا ہے. یعنی فعل کے آخر میں الف تو ہے لیکن اس فعل نے رفع دیا ہے واو اور یا کے علاوہ کسی اور فاعل کو. اچھا واو اور یا کے علاوہ کسی اور فاعل کو رفع دیا ہے تو وہاں پر ایسا کرنا ہوگا جو آخر فعل میں جو الف ہے اس الف کو یا میں بدلنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ یا میں بدلنا ہوگا. تاکہ جیسے پہلے لگا دیں گے تو کیا کریں گے؟ یا میں بدلنا ہوگا. اس الف کو آخر میں یا میں بدلنا ہوگا. صحیح یا نہیں ہے؟ یہی کہہ رہے کہ وَإِن يَكُنْ فِي آخِرِ الْفِعْلِ الف اگر آخر فعل میں الف ہے فَاجْعَلْهُ بس اس سے آخر کو قرار دے دو. آخر وہی الف ہی ہے, آخر کو قرار دے دو یعنی اس الف کو قرار دے دو. کیا؟ یا ان. فَاجْعَلْهُ یا ان. یہ یا ان مفعول ثانی فَاجْعَلْهُ ہے. صحیح ہے. فَاجْعَلْهُ اس آخر کو منہ اسی فعل سے جو آخر ہے اس کو درنحال کس فعل نے رفع دیا ہے کس کو؟ یا اور واو کے علاوہ کسی اور فاعل کو رفع دیا ہے تو اس فعل میں آخر کو یا میں بدلنا ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ کسعین سعین یہ تو صرف میں پڑھ کر آئے ہیں, منتہا یہ شعر میں عربی میں بیان کیا ہے اور عربی میں سے بھی شعر میں بیان ہوا ہے. یہ مشکل ہے وغیرہ یہ تو صفی میں پڑھ چکے. ممکن ہے یہ مطلب وہاں نہیں پڑھا ہو, ممکن ہے پڑھا ہو. کیا کرنا ہوگا؟ اس آخر میں الف کو یا میں بدلنا ہوگا. کسعین سعین. دیکھیں اس آین اس آین اچھا نون تاکید کے بغیر کیا تھا؟ اس آخر سے الف
اچھا اس کو وقف کرنے کی وجہ سے الف گرا دیا ہے. سعا یسعا، دیکھو مضارع میں کیا یہ یس آخر میں الف ہے. اس سے فعل امر کا پہلا صیغہ بنا دو، کیا آئے گا؟ اس آخر سے الف حذف ہو گیا ہے، وقف کی وجہ سے آخر سے الف حذف، یعنی فعل کا آخر کیا تھا؟ الف تھا. اچھا اس آنے کس کو رفع دیا ہے؟ واو یا کو رفع دیا ہے؟ نہ، کس کو رفع دیا؟ انتا کو رفع دیا ہے، غیر واو اور یا کو رفع. اچھا اب اس کے آخر کو یا میں بدلنا ہوگا، جب نون تاکید ثقیلہ لگا دیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ اس آئین. ٹھیک. اچھا اب تو یہ آخر فعل الف ہے، پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، یا تو واو اور یا کو رفع دیا اس فعل نے، یا اس کے علاوہ کسی اور کو رفع دیا. کسی اور کو رفع دیا تو اس کا حکم یہاں بیان کیا، آخر وہ کو یا میں بدلنا ہوگا. لیکن اگر واو یا کو رفع دیا ہے تو فعل کے آخر میں الف تو ہے، اور اس نے کس کو رفع دیا؟ واو اور یا کو رفع دیا. یہاں کیا کرنا ہوگا؟ وَحْذِفْهُ مِنْ رَافِعِ هَاتَيْنِ، اور آخر میں جو الف ہے نا اس کو حذف کر دو، یعنی آخر کو حذف کر دو اس فعل سے جنہوں نے رفع دیا، جس فعل نے رفع دیا ان دونوں کو. کن دونوں کو؟ واو اور یا کو. ٹھیک، واو اور یا کو رفع دیا ہے تو وہاں پر کیا کرنا؟ اچھا آخر فعل کو حذف کرنا ہوگا. پھر کیا کرنا ہوگا؟ وَفِي وَاوٍ وَيَاءٍ شَكْلٌ مُجَانِسٌ قُفِي، اور خود واو اور یا کو اس کا ہم جنس حرکت دیں گے. خود واو یا کو کیا کریں گے؟ ہم جنس حرکت دیں گے. اچھا کس طرح پڑھیں گے؟ خشیہ، یخشا، اخشا. آخر فعل میں کیا ہے؟ اخشا ہے. آخر فعل میں کیا ہے؟ الف. اچھا اس کا جمع مذکر کا صیغہ بناؤ، کیا آئے گا؟ اخشو. فعل کے آخر میں الف ہے، ہاں وہ الف التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا، وہ آخر فعل الف ہی ہے. اخشاؤ. ٹھیک، آخر فعل کو حذف کر دیں گے نون تاکید لگانے کے کیا ہے بعد، پھر واو اور یا کو ہم جنس حرکت دے دیں گے. اخشاؤ آئے گا جمع مذکر، اخشئی آئے گا مفرد مؤنث. مفرد مؤنث یا کو رفع دیا، مفرد اچھا جمع مذکر نے واو کو رفع دیا. اخشاؤ اخشئی، نون تاکید ثقیلہ لگا دو، کیا آئے گا؟ اخشاؤن. آخر فعل کو حذف کرو، الف کو حذف کر لو، اور واو اور یا کو باقی رکھو، ان کو ہم جنس حرکت دے دو. واو کو ضمہ، یا کو کسرہ. کس طرح پڑھیں گے؟ اخشاؤن اخشائین. یہ اعتبار نہیں آتا ہے. اچھا یعنی اخشاؤن اخشائین نہیں پڑھتے ہیں. اچھا پھر واو ضمہ سجد ضمہ نہیں دیا تو پھر اشتباہ ہو جائے گا کسی اور کے ساتھ کہ آخر فعل میں یا ہے یا آخر فعل میں الف ہے یا کیا ہے واو ہے، اس کے ساتھ اشتباہ ہو جاتا ہے، بور حرج لازم آتا ہے. لہذا کیا کریں؟ اچھا یہ جو واو اور یا ہے جمع مذکر کا واو اور یا ہے، لام الفعل نہیں ہے، جمع مذکر کا واو اور یا باقی رکھا. واو جمع مذکر، یا ہے مخاطبہ ہے مؤنث ہے. اچھا یہ قاعدہ کہاں بیان کیا؟ اعلیٰ دیکھیں میں ایک قاعدہ کلی اس سے نکال لوں، کیا ہے؟ یفعل مضارع اگر عین الفعل مضموم ہو یا مکسور ہو، وہاں پر واو یا حذف ہو جاتے ہیں. متاکد ثقیلہ لگا دیا تو واو یا حذف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یفعل ہو فعل مضارع عین مفتوح ہے
تو ہو جائے گا پھر وہ آخر فعل کیا ہوگا اس صورت میں؟ اگر یفعل ہو تو آخر فعل کیا ہوگا؟ الف ہوگا دیگر. سعا یسعا یسعا، خشیہ یخشا، آخر فعل یعنی فعل یفعل کے وزن پر ہے. جب یفعل کے وزن پر ہے تو واو یا نہیں ہوگا، آخر میں کیا ہوگا؟ الف ہوگا. الف یفعل کے وزن پر ہو تو پھر جمع مذکر کے صیغے میں مخاطب مؤنث کے صیغے میں جا کر کیا بنتا؟ اچھا واو باقی رہتا ہے، الف حذف ہو جاتی ہے. اچھا یا باقی رہتی ہے کیا؟ الف حذف ہو جاتا ہے. تسنیہ میں اور مفرد مؤنث اور مفردات کے صیغوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ الف یا میں بدل جاتے ہیں. یہ الف کیا ہے؟ یا میں بدل جاتا ہے. بتا دیا اس سے پہلے. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ مثال دیکھو اگر سمجھ میں نہیں آ. مثال کدھر کہا یار؟ وہ تسنیہ والے الف کی بات کرتا ہے بابا. وہ الف تسنیہ، الف لام الفعل کی بات کر رہے ہیں ابھی. الف لام الفعل کو کیا کریں گے؟ یا میں بتا دیا پہلے شعر میں کیا بتا دیا؟ وَجَعَلْهُ مِنْهُ رَافِعًا غَيْرَ الْيَاءِ وَالْوَاوُ يَاءً، اس الف کو یا میں بدل دینا ہوگا. اما جمع مذکر اور مخاطب مؤنث میں کیا کریں گے؟ الف کو حذف کرتے ہیں، پھر واو اور یا کو باقی رکھتے ہیں. واو اور یا کو اپنا ہم جنس حرکت دیتے ہیں. مثال دے دے نہ ہو اخشین یا اخشین، اخشین انہیں خفیفہ لگا دو، اخشین. آخر فعل میں کیا ہے؟ یہ کون سا ہے؟ ناقص الفی ہے، ناقص واوی ہے، یائی ہے؟ اخشا ناقص الفی ہے. وہی تو الف ہو گیا نا آخر میں. ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کیا؟ نہ ہو اخشائین یا ہندو بالکسری و یا قوم اخشون جمع مذکر کا سے اخشون. اچھا وضم و قسم مسویہ. اچھا وضم اور ضمہ دے دو واو کو. ٹھیک ہے دیکھے اخشین یا ہندو بالکسر کسرے کے ساتھ و یا قوم اخشون وضم ضمہ دے دو. کس کو ضمہ دینا تھا؟ واو کو. وقسم مسویہ قیاس کرو مساوی قرار دیتے ہو دوسری مثالوں کو. دوسری مثالیں بھی ایسے ہی ہو جائے گا. اگر آخر فعل میں تو الف ہے تو یہی کھانے چلے گا. قد میں ولم تقع خفیفۃ بعد الف، خفیفہ الف کے بعد نہیں آتا. نون تاکید خفیفہ الف کے بعد نہیں آتا. اچھا الف یعنی چاہے الف تثنیہ ہو یا الف جمع مؤنث میں ایک الف لاتے ہیں وہاں پر بھی نہیں آتا ہے. یہ الف تثنیہ کہاں ہے؟ اس کے بعد نہیں آئے گا. لیکن شدیدتن، لیکن شدیدہ آ جائے گا الف کے بعد. وکسرھا الف، لیکن کسرہ سے مانوس ہے. یہ الف جو کیا ہے؟ الف تثنیہ کے بعد نون مشددہ آئے گا تو کیا کریں گے؟ کسرہ دے دیں گے. کسرہ سے کے ساتھ یہ مانوس ہے اسی کو دے دیں گے. وَأَلِفًا زِدْ قَبْلَهَا مُؤَكِّدًا، الف کو بڑھا دو نون تاکید سے پہلے. دانحال کی آپ تاکید کرنے والا ہے فعل کو، ایسا فعل جس کی نسبت جمع مؤنث کی طرف دی گئی ہے. جمع مؤنث میں کیا کرنا ہوگا؟ نون تاکید سے پہلے ایک الف کو بڑھا دیتے ہیں. فعلاً اس ندا، ایک ایسا فعل کے ذریعے تاکید کیا، ایسا فعل کی تاکید کیا، اس فعل کی نسبت کس کی طرف ہے؟ الی نون الاناث. الی نون الاناث متعلق اس ندا ہے. وحذف خفیفہ، خفیفہ کو حذف کر دے. لساکن ردف، اگر اس کے بعد کیا ہوں؟ ساکن آ جائے تو خفیفہ کو کیا کرنا ہے؟ حذف کر دینا. اس کے بعد ساکن آئے گیا خفیفہ کو حذف. وبعد غیر فتحۃ اذا تقف،
غیر فتح کے بعد بھی اگر اس کے اوپر وقف کرے تو ادھر بھی کیا ہو جاتا؟ کیا ہو جاتا؟ یہ خفیفہ حذف ہو جاتا. ٹھیک. وردد اذا حذفتها فی الوقف، واپس لاؤ جب نون کو آپ حذف کریں گے وقف میں. وقف میں کیا کیا؟ نون خفیفہ کو حذف کر دیا. جب نون خفیفہ وقف میں حذف کیا تو واپس لاؤ کس کو؟ ما من اجلها فی الوصل کان عدما. اس نون کی وجہ سے وصل میں جن چیزوں کو آپ نے حذف کر دیا ہے، جن چیزوں کو اس نون خفیفہ کی وجہ سے حذف کیا ہے، اب وقف میں نون حذف ہو جائے گا تو وہ چیزیں واپس لیا ہو. وَأَبْدِلَنْهَا بَعْدَ فَتْحٍ أَلِفًا، بدل دو اس نون خفیفہ کو فتح کے بعد الف میں وقفاً، وقف میں. وقف کرتے ہوئے کیا کرنا؟ بدلنا ہوگا الف میں. کما تقول فی قفان، قفان، قفان میں وقف کریں تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ نون کو الف میں بدل دیتے ہیں. اچھا یہ تھوڑا سا دقیق، تھوڑا پیچیدہ تھا، مطلب تو واضح تھا الفاظ، اسی وجہ سے ہاں زور دیا. دیکھیں ابھی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا تو دوبارہ نیچے تشریح میں دیکھو. وآخر المؤکد افتح، آخر مؤکد کو فتح دو. کبرضا وخشین ورمین وغضو ون، دیکھ رہے آخر مؤکد کو کیا کیا ہم نے؟ فتح دے دیا. وَاشْكُلْهُ قَبْلَ مُضْمَرٍ، حرکت دو. اچھا آخر کو ضمیر سے پہلے، وہ ضمیر جو ذی لین ہے، لین والے ضمیر. الگ ذی لین نہ کہتے تا تو تب بھی مضمر سے سمجھ میں آتا تھا. واو یا ذی لین سے مراد کیا ہے؟ واو یا الف مقصود ہے، واو یا الف مقصود ہے. اچھا مس سے حرکت دو آخر کو بما جانس من تحرک، حرکت میں سے وہ حرکت جو ہم جنس ہو اس ضمیر کی ہم جنس حرکت دینا. وہ اچھا حرکت جو قد علما، وہ ہم جنس حرکت کون سی حرکت ہوتی ہے؟ وہ تو معلوم ہے جی، ہاں ہم جنس حرکت معلوم ہے. کیا ہے؟ ففتح قبل الالف، الف سے پہلے فتح دینا ہے، یہ معلوم، یہ دیکھ ہم جنس حرکت ہے. وکسرہ قبل یا وضمہ قبل الواو، یہ ہوئی ہم جنس حرکت. وبعد ذلك المضمر احذفن، اس کے بعد ضمیر کو اچھا ہم جنس حرکت دینے کے بعد ضمیر کو حذف کرنا، ضمیر کو الا الالف، مگر الف کو حذف نہیں کرنا. یہ جو ضمیر الف ہے اس کو باقی رکھے، الف تثنیہ. فثبتھا، بس اس کو ثابت رکھو. اچھا اضربن یا قوم، دیکھے اضربن یا قوم، واو کو حذف کر دیا. وضربن یا ہند، وضربان یا زیدان، ہم جنس حرکت دے دیا اور واو اور یا کو حذف کر دیا، الف کو باقی رکھا. وَإِن يَكُنْ فِي آخر الفعل الف، اگر آخر فعل میں الف ہے فَاجْعَلْهُ أَيْ الْآخَرَ مِنْهُ، اسی فعل سے جو آخر ہے اس آخر کو قرار دے دو. وَاجْعَلْهُ کی ضمیر آخر کی طرف، آخر کو قرار دینا، کس کے آخر؟ اس فعل کے آخر کو قرار دینا. ان کان رافعا غیر الیا والواو، اگر اس فعل نے رفع دیا واو اور یا کے علاوہ کسی اور کو، وہاں پر ایسا کرنا ہے. واو اچھا یہ فعل جس کے آخر میں الف ہے اس نے رفع دیا ہو کس کو؟ واو اور یا کے علاوہ، یعنی جب وہ مذکر کا صیغہ نہیں ہے، مخاطب مؤنث کا صیغہ نہیں، دوسرا کوئی صیغہ ہے. واو اچھا مذکر کا صیغہ تو وہ فعل واو کو رفع دیتا ہے، مخاطب مؤنث میں یا کو رفع، اس کے علاوہ
اس کے علاوہ ہو تو فعل کس کو رفع دے گا؟ یا تو الف کو رفع دے گا، تسنیہ ہے تو ضمیر کو رفع دے گا، یا اسم ظاہر کو رفع دیتا ہے. ہاں اچھا مثال کس کو رفع دیا؟ مثال الف کو رفع دیا فرض کر لیا. ہاں اچھا آخر کو قرار دینا یا قرار دینا، یعنی آخر کو تبدیل کرنا کس میں؟ الف کو یا میں. کسعین سعین ورضین وحل تسعیان میں. ہاں دیکھیں ان تمام میں کیا کیا ہم نے؟ یا میں بدل دیا ہے الف کو. دیا یا نہیں دیا؟ ہاں. وحذف الآخر، آخر کو حذف کر دو اس فعل سے جس نے ان دونوں کو، جس فعل نے ان دونوں کو رفع دیا. کن دونوں کو؟ واو اور یا کو. ادھر کیا کرنا ہو؟ آخر سے فعل کے آخر سے الف کو حذف کرنا ہوگا. اچھا الآخر من فعل رافع ہاتین الواو والیاء وبعد ذلك في واو وياء مجانس لهما خفي. اس کے بعد آخر سے الف کو حذف کر دیا. آخر حذف کیا یعنی الف کو حذف کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہوگا؟ واو اور یا میں ان کا ہم جنس حرکت کی اتباع کی جائے گی، یعنی ان دونوں کو ان کی ہم جنس حرکت دے دیں گے، ان دونوں کو حذف نہیں کریں گے. کہاں ان دونوں کو حذف نہیں کرتے ہیں؟ جہاں پر فعل کے آخر میں الف ہو، یعنی کس باب سے ہو؟ یفعلو کے باب سے تعلق، یعنی مضارع عین الفعل مفتوح والا باب سے تعلق ہے. ماضی جیسا بھی ہو مضارع عین مفتوح ہونا چاہیے. نہ ہو اخشین یا ہن بالکسر یا کے ساتھ اخشین. دیکھے فعل کے آخر الف کو حذف کیا، یا کو واقع رکھا کسرہ دے دیا. ویا قوم اخشون وضمم الواو، اور واو کو ضمہ دے دو، حذف نہیں کرنا، واو کو ضمہ دینا. وقس علی ذلک مسویا، اس پر دوسری مثالوں کو یہ حکم ان مثالوں کے ساتھ مختص نہیں ہے، قاعدے کلی ہے. جہاں پر بھی یہ قاعدہ ہوگا یہی کرنا ہوگا. آخر فعل میں الف ہوگا یہی کریں گے. ہاں ولم تقع نون خفیفہ بعد الف کے بعد نون خفیفہ نہیں آتا الالتقاء ساکینین، کیونکہ التقاء ہے ساکینین بن جاتے ہیں یہاں. وعجا ویونس، یونس جائز قرار دیتا ہے. ہاں خفیفہ کے بعد بھی الف آنے کو یونس کیا کرتا؟ جائز قرار دیتا ہے. قال مصنف کہتا ہے وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ مِنْهُ قَرَاءَةُ ابن زکوان، ابن زکوان کی قراءت اسی سے ہو، یونس نے جو چیز قرار دے دی اس سے ہو. اچھا ابن زکوان اس آیت میں کیا قراءت کرتے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تَتَّبِعَانِ نہیں، تَتَّبِعَانِ. یہ اچھا یہ جو اس طرح تلفظ کرتا ہے ابن زکوان، یہ قراءت کے مطابق ممکن ہے کیا ہو؟ یونس کی بات یعنی تصنیح کے ساتھ نون خفیفہ آیا اس وجہ سے تتبعان ہو گیا. صحیح ہے، لا ناحیہ ہے، اس کے باوجود بھی آخر میں نون نہیں آ گیا، نونی وطرفہ نہیں ہے بلکہ نون خفیفہ ہے، تصنیح آ گیا. لیکن شدیدہ الف کے بعد آ جاتا ہے. وکسر حین الف، لیکن کسرہ کیا ہے؟ مانوس، کسرے کے ساتھ وہ نون مانوس ہے. ہاں والفا زد قبلها قبل النون الشدیدہ، ایک الف کو نون شدیدہ سے پہلے بڑھا دو، حال کونک مؤکدا فعلا، حال کی آپ تاکید کریں اس سے نون کے ذریعے اس فعل کی جس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ نون اناث کی طرف ہے. اچھا ایک الف کو بڑھانا ہے، کیوں بڑھائیں گے؟ فصلا، مفعول اللہ ہے ضد کے لیے، فصلا بینہما، دونوں کے درمیان
فاصلہ کرنے کی خاطر. کیوں فاصلہ کرتے ہو؟ یہ کراہیت مفعول اللہ فصل. کیا کہ صحیح کہہ رہا ہے کہ توجہ نہیں دے رہی تھی بھیا. فصلن ہو گیا ضد کے لیے مفعول اللہ، کراہیت ہو جائے گا فصل کے لیے. کیوں فصل کرتے ہیں؟ کراہیت طوال الامثال، یعنی